تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی العالی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاتے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ دو بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلی بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی، دونوں سجدہ ریز۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرب نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، نوار برسیں گے، آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانیت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین دی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبن نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟
اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتیں ہم کو جہاں پھینک چکی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں اس دارالعلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علماء آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے۔ اور میرا اگر یہ اعتقاد پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا، تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ وہ کاٹ لو گے، لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے۔ خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی العالی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جہاں پھلاتے آئی ہو۔ پھر کیفیرات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ دو بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلے بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلے پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی، دونوں سجدہ ریز۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا،
کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرب نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، نوار برسیں گے، آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانیت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین دی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبن نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں، اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے، تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتیں ہم کو جہاں پھینک چکی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں اس دارالعلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علماء
آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے۔ اور میرا اگر یہ اعتقاد پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے، وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ وہ کاٹ لو گے، لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے۔ خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا۔